زیادہ وقت نہیں، بس 10-15 منٹ کی ایک تقریر ہے جس کو عالی جناب خطیب اہل بیت مولانا عصمت رضوی صاحب ادا فرمائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دیگر شعراء کرام آپ کے روبرو ہوں گے۔ آئیے میں ایک قطع پڑھ کے محترم عصمت رضوی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ ہے نور پھیلا ہوا جہاں میں سبھی گھروں کو سجا رہے ہیں، ہے نور پھیلا ہوا جہاں میں سبھی گھروں کو سجا رہے ہیں، ہے نور پھیلا ہوا جہاں میں سبھی گھروں کو سجا رہے ہیں، یزیدیت پر ہے خوف طاری حسین تشریف لا رہے ہیں، ہے نور پھیلا ہوا جہاں میں سبھی گھروں کو سجا رہے ہیں، یزیدیت پر ہے خوف طاری حسین تشریف لا رہے ہیں۔ علی جناب مولانا عصمت رضوی صاحب سے گزار ہوں کہ تشریف لے آئیں اور مومنین کے قلوب کو معارف آل محمد سے منور فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ شعراء کا سلسلہ ہوگا اور آپ ہوں گے اور آپ سماعت فرمائیں گے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اجل فرجهم فاتحہ۔ لہول بلا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تعالی نادے علیم مظہر العجائب تجد ہو اون اللقا فی النوائب کلو ہمی وغم شین جلی بے عظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ولایتے کا یا علی یا علی یا علی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیے محمد والی محمد۔ یہ جشن شہنشاہ کربلا اور جشن شہنشاہ وفا ہے۔ خداوند عالم بانی محفل کی روزی میں برکت عطا فرمائے، پنجتن 5 کے صدقے میں، جس کے امام حسین علیہ السلام آخری کڑی ہے۔ میں کیا کروں، محمد علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام۔ ظلم بڑھ کر مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ظلم بڑھ کر مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ذکر سرور نہیں رکنے والا چاہے ساری دنیا جدید ہو جائے۔ مولا سلامت رکھے۔ جس مہینے میں امام حسین آتا ہے اس میں کوئی غم نہیں، کوئی شہادت نہیں۔ جس مہینے امام حسین جاتا ہے اس میں کوئی خوشی نہیں۔ گویا خداوند عالم امام حسین کی خوشی کے ساتھ خوشی منانا چاہتا ہے، غم کے ساتھ غم منانا چاہتا ہے۔ امام حسین تشریف لائے، پہلے دن بھی ایک مجرم کو آزاد کیا،
امام حسین جاتے جاتے بھی ایک مجرم کو آزاد کرتے ہوئے گئے. ایک عرش کا مجرم تھا, ایک فرش کا مجرم تھا. میں کیا کر رہا ہوں؟ عرش کا مجرم فطروس تھا, فرش کا مجرم حور تھا. میں کیا کر رہا ہوں؟ آسمان والوں کے لیے بھی مولا حسین شفاعت دیتے ہیں, معاف کرتے ہیں. زمین والوں کو بھی امام حسین معاف کرتے ہیں. یہ مجرم کو شفاعت دے کر امام حسین نے بتایا کہ آسمان کا بادشاہ بھی حسین ہے, زمین کا بادشاہ بھی. آسمان کا بادشاہ بھی امام حسین ہے, زمین کا بادشاہ بھی میرا مولا حسین, جو انسانیت کا علم بردار ہے. کہ آدم کا وارث بھی امام حسین ہے. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا نوح نجیب اللہ. نوح کا وارث حسین, ابراہیم کا وارث حسین, موسیٰ کا وارث حسین, عیسیٰ کا وارث حسین, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث حسین, علی مرتضیٰ کا وارث حسین, خدیجہ الکبریٰ کا وارث حسین, فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وارث حسین. کیوں وارث ہے؟ کیونکہ امام حسین نے سجدے میں سر کٹا کے 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو بچا لیا, 313 کی رسالتوں کو بچایا, جو ہے العزم کی عظمتوں کو بچا لیا. میں کیا کر رہا ہوں؟ یہی وجہ ہے امام حسین سید الشہداء ہے, عباس افضل الشہداء ہے. یا علی یا علی یا علی. غور نہیں فرمائے, مل کر صلوات پڑھے محمد وار. امام حسین سید الشہداء ہے, غازی عباس علمدار افضل الشہداء ہے. جو حقیقت میں بہادر ہو, میرا بچہ ابھی پڑھ رہا تھا سلمو, جو حقیقت میں بہادر ہو پسر اس کا دلیر ہوتا ہے. عباس کیوں نہ ہوتے مثل علی, شیر کا بچہ تو شیر ہوتا ہے. میں کیس کروں؟ اور دیکھیے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, سمجھنے کی کوشش کریے کہ چرچ میں صرف عیسائی جاتے ہیں, سینیگوگ میں صرف یہودی جاتے ہیں, گردوارہ میں صرف پنجابی جاتے ہیں, مندر میں صرف ہندو جاتے ہیں. لیکن ایک واحد بارگاہ ہے امام حسین کی, جہاں سکھ بھی آتے ہیں, یہودی بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں, ماڈا ٹیک کے بتاتے ہیں کہ انسانیت کا علم بردار امام حسین علیہ السلام ہے. واہ 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 واہ, جزاک اللہ. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر, یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر, یزیدیوں کی یہی وسوسے نہیں جاتے. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی, آج اس کے کتنے عالم ہے کہ نہیں جاتے. ایک منٹ کا صلوات پڑھے محمد وال. من ذا الذی یشفع عنده. فطروس کو بھی آزاد کیا, حر کو بھی آزاد کیا. فطروس کو شفاعت نہیں مل رہی تھی. میں کیس کر رہا ہوں؟ آدم آئے, فطروس کو شفاعت نہیں ملی. نوح آئے, فطروس کو شفاعت نہیں ملی. ابراہیم آئے, فطروس کو شفاعت نہیں ملی. موسیٰ آئے, فطروس کو شفاعت نہیں ملی. عیسیٰ آئے, فطروس کو شفاعت نہیں ملی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہ حسین منی وانا من الحسین. 70,000 فرشتوں کی قیادت میں گہوارہ امام حسین کے پاس آیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ امام حسین سے مس نہیں ہوا, گہوارے سے مس ہوا. اب یہ سوال نہ کرنا محرم میں علم کیوں نکالتے ہو, گہوارہ کیوں نکالتے ہو, تابوت کیوں نکالتے ہو. کیونکہ جو فرشتے کو شفاعت دے سکتا ہے وہ عزاداروں کو شفاعت کیوں نہیں دے سکتا. میں کیا سکتا ہوں؟ میرے علماء کرام
جو ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رہے. اور یہ ضروری ہے کہ مل کر صلوات پڑھے محمد والے. یا حسین علیہ السلام آئے گہوارے سے مت ہوا وہ من ذا الذی یشفع عندہ. وہ من ہے جو شفاعت دیتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ من ہے. بس میں نے مختصر کیا جلدی. من ہے جو شفاعت دیتا ہے. کون سا من؟ بہت سی آیتیں میں نے چھوڑ دیا. حضور سے کہا کون سا من شفاعت دیتا ہے؟ حضور نے ہاتھ کو پکڑا غدیر کے میدان میں لائے اور ممبر پہ علی کو بلا کے دکھا من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ من علی ہے جو شفاعت دیتا ہے. غدیر کے میدان میں صرف مولا علی کی بیعت نہیں کی گئی تھی بلکہ حسن حسین سے بھی بیعت سب لوگ نے کی تھی. اور یہی دشمنی نکالی کربلا میں. دیکھیے مولا حسین نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میں کیا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس کا معنی کیا ہے؟ حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حسین مجھ جیسا ہے میں حسین جیسا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ حسین نے نہ بیعت کی نہ حسین کے بابا نے اس کے بابا کی بیعت کی. یہ دلیل ہے نہ حسین کا چاہنے والا کبھی بیعت کرے گا یزیدی کی. آتے دم تک قیامت تک حسین کا چاہنے والا یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا. حسین نے بیعت نہیں کی بلکہ کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس کا معنی ہے جو حسینی ہوگا وہ یزیدی کی بیعت قیامت تک نہیں کرے گا. میں کیسے کروں؟ اور مولا حسین نے فرمایا تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا؟ کیا میں نے حلال مولا پیغام دینا چاہتے وہ 14 معصومین میں سے ہے. گناہ کا کوئی تصور نہیں. رجسا کو دور رکھا تطہیر کا تاج مولا حسین کے سر پر ہے. پھر کیوں مولا حسین پیغام دینا چاہتے ہیں جو کوئی حلال محمدی کو حرام کرے گا جو کوئی حرام محمدی کو حلال کرے گا میں کیا کروں وہ واجب القتل ہوگا. اب یزید پھوپھیوں سے شادی کرتا تھا بہنوں سے شادی کرتا تھا حلال محمدی کو حرام کرتا تھا حرام محمدی کو حلال کرتا تھا. سمجھ میں آتا حسین جیسا کوئی حلال زادہ نہیں یزید جیسا کوئی. یا علی یا علی یا علی نعرہ حیدری حیدری خیبر. ایسا نہیں حیدری محترم بڑی محنت میں نے کی ہے. تمام ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری نعرہ حیدری خیبری. بس ایک شعر سے میں اپنی تقریر کو غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. میں کیا دوستو جب ایک ذاکر یہاں پہ آتا ہے اسٹیج پہ تو بڑی محنت کر کے آتا. آپ لوگ داد دیا کریے خاموش نہ بیٹھیے. یہ خاموشی کا مقام نہیں ہے. فاطمہ زہرا خوش ہے مولا علی خوش ہے عباس بھی آئے ہیں حسین بھی آئے ہیں علمدار بھی آیا ہے انسانیت قلم بردار بھی آیا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. دانتوں میں دریا دبا کے چلا یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے اس سے پیار ہوتا ہے. دانتوں میں دریا دبا کے چلا یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. کہاں ہو ہاتھوں کو آ کے چوم لو یوسف کہ رہوار پر اکبر سوار ہوتا ہے. کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا سزا کا ڈر ہے تو مجرم فرار ہوتا ہے. خدا بند عالم اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لے. ہم میں سے جو حج عمرہ ذاتی متمنی حرمین شرفین قبلتین کی زیارت سے نواز دے. پورے دنیا جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے بتوں کی جان و مال و عزت و آبرو اولاد کی حفاظت فرما دے. ہمارے امام زمانہ کا ظہور عطا فرما دے. میں ان کے اعوان و انصار میں شامل. والسلام.